جوتا اور پاؤں۔ زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک دفعہ میں پریشان ضرور ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسے تھے۔ میں حیران پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جا نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی مناسب غنیمت سمجھا۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے ہوئے تھے۔ جب ارد گرد گھوم پھر کر غریب نے کہیں رستہ نہ دیکھا تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپے رکھے ہوئے ہیں کافی سارے، اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم ہے جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں ایک نے ایک ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک مرد نے ان سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی انگریزوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمام عمر اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ وہ درویش بولے، یارو، میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے۔ نیک آدمی کی فطرت۔ ایک شخص نہایت خوش اخلاق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بروں کو بھی اچھا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی، ان کی برائیوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی کیونکہ میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی تھی۔ خاموشی۔ ایک عقل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تکرار سے ہمیشہ دور ہی رہتا۔
ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخودار، تم داناؤں کی مجلس میں گنگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ عقل مند نے عرض کی، قبلہ، اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ شرمندگی حاصل ہو۔ اصلی راز: کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ طبیب مدتوں مدینے میں حاضر رہا، کافی دیر تک مدینہ پاک میں حاضر رہا، مگر کسی شخص نے اس سے علاج کا نہ بولا۔ حکیم نے مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں اتنی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کی خدمت کے لیے آیا ہوا ہوں، مگر اتنی دیر ہو گئی میری طرف کسی نے دھیان ہی نہیں کیا، کوئی آیا ہی نہیں مجھ سے علاج کروانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو، جب تک بھوک نہ لگے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ اچھے طریقے سے بڑھتا بھی نہیں، فل نہیں ہوتا، اور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کب ملتا ہے؟ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی اصل راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے آداب بجا لا کر وطن گرا لی، یعنی کہ حکیم آداب کر کے واپس اپنے وطن چلا گیا۔ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک معلم کے سپرد کیا۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، استاد کو دیا اور کہا کہ اس کی ایسی تربیت کرو جیسے اپنے اصلی بیٹے کی کرتے ہو۔ اس استاد نے کئی سال بہت ہی دل لگا کے اس کی تربیت کی، لیکن شہزادے پر کچھ اثر نہیں ہوا، اور وہ کوڑے کا کوڑا رہا، یعنی کہ ناکارہ رہا، یعنی کہ کچھ فائدہ نہ ہوا اس کو، کچھ صحیح نہ ہوا وہ۔ اس دوران استاد کے بیٹے پڑھ لکھ کر اعلیٰ درجے کے عالم فاضل بن گئے۔ بادشاہ نے استاد سے آ کے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور تم اپنی بات پر پورے نہیں اترے۔ استاد نے عرض کی، اے بادشاہ سلامت، میں نے شہزادے اور اپنے بیٹوں کی تربیت ایک طرح سے کی ہے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کہ انسانی فطرت ہی الگ الگ ہے، انسانی فطرت ہی الگ الگ ہے، ان میں صلاحیت ہی الگ الگ ہے۔ شہزادے میں فطری صلاحیت نہیں تھی، اس لیے کچھ حاصل نہ کر سکا، کچھ نہ بن سکا،
میرے بچوں میں فطری صلاحیت تھی، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے، یعنی کہ وہ کچھ بن گئے۔ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے، لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا۔